سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے رات کا راہی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کے جانے کی آہٹ سنی۔ چند سیکنڈ کے بعد انسپکٹر نے ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی اور کہا، کانسٹیبل کو میرے پاس نہ بھیجنا، سب آگے چلے جاؤ۔ ادھر کوئی نہ آئے، ندی تک پہنچ جاؤ، آگے سے روکو۔ خاموشی چھا گئی، گھوڑے کی آوازیں آتی رہیں، ادھر ہماری پیٹھ تھی، ہم جہاں تھے وہیں دب کے رہے۔ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک گھنٹے کے برابر تھا۔ ہمیں گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، لیکن آہٹ دور نہیں ہٹ رہی تھی، ہماری طرف آ رہی تھی۔ ہم نے سر زمین سے لگا دیے۔ اٹھو میرے دوستو، انسپکٹر منصور کی آواز سنائی دی۔ میں نے تمہاری پیٹھیں دیکھ کر تمہیں پہچان لیا ہے۔ رائفلیں زمین پر پڑی رہنے دو۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ ہم دونوں رائفلیں زمین پر رکھ کر اٹھے اور اس کی طرف گھومے۔ اس نے ریوالور ہم پر تان رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ میں تمہارے تعاقب میں یہاں تک نہ آتا، انسپکٹر منصور نے کہا۔ اس سے پہلے میں اپنے طور پر تمہارے پیچھے آیا تھا۔ اب مجھے تمہارے تعاقب کا حکم ملا ہے۔ اب میری یہ ڈیوٹی ہے کہ تمہیں پکڑوں۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ تم ابھی بنگال سے نہیں نکلے۔ بنگال سے مجرم اسی راستے سے نکلا کرتے ہیں۔ میں صرف تلاش میں آیا تھا۔ ہم چپ چاپ کھڑے تھے، میرا خون کھول رہا تھا۔ انسپکٹر منصور، میں نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم انگریز کے پٹھو ہو، تم میں غیرت اور ایمان نہیں۔ یاد کرو، میں نے تمہیں تمہارا ریوالور واپس کر دیا تھا، تمہیں گولی سے بچا لیا تھا، پھر تمہیں شیر سے بھی بچایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شیر پر ہم گولی نہ چلاتے، اور جب شیر تمہیں چیر پھاڑ رہا ہوتا تو ہم تماشا دیکھتے۔ میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا محمد خان، اس نے کہا۔ احمد علی، اس سیدھے سادے دیہاتی کو اس حال تک پہنچانے کے مجرم تم ہو، لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں تو تمہیں بھی نہیں پکڑوں گا۔ محمد خان، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے مجھے احسان یاد دلائے ہیں تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے جوں ہی تم دونوں کو یہاں دیکھا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں نہیں پکڑوں گا۔ میں تمہیں اس نیکی کا صلہ دینا چاہتا ہوں جو تم نے ارونا سے کی ہے۔ تم نے بن مندر میں جہاں شیطان کا راج تھا، ارونا کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا، پھر اسے ان وحشیوں سے بچایا جو اسے درخت کے ساتھ باندھ کر قتل کرنے لگے تھے۔ میرے دل میں ارونا کی جو قدر ہے اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ اس نے نہ صرف مجھے وہاں سے نکالا، بلکہ اتنے پرانے اور اتنے خطرناک اور خفیہ اڈے کو تباہ کروایا۔ پھر بھی میں تمہاری قدر کرتا ہوں کہ جب تم ارونا کے گھر میں چھپے ہوئے تھے تو پولیس آ گئی، تم بھاگ جانے کے بجائے وہاں قریب ہی رہے کہ ارونا اور اس کے ماں باپ پر کوئی مصیبت آ پڑے تو تم ان کی مدد کرو۔ اگر اب میں تمہیں پکڑنا چاہتا تو اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے یہ نہ کہتا کہ وہ چلا جائے اور اب ادھر کوئی نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں پولیس کا کوئی آدمی دیکھ لے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بنگال سے نکل جاؤ۔ میں تمہیں بنگال میں نہیں پکڑوں گا۔ میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں، میں نے پولیس کی تمام نفری کو دوسری طرف بھیج دیا ہے۔ اس نے ہماری طرف پیٹ کر دی اور بولا، جاؤ، غائب ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ ہم نے رائفلیں اٹھائیں اور وہاں سے چل پڑے۔ احمد علی نے جب کہا کہ ہم آسام میں داخل ہو گئے ہیں تو میں نے گھوم کر دیکھا، درختوں اور چٹانوں کے سوا مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ انسپکٹر منصور اس جنگل کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے نظر آ رہا ہو۔ بعض انسانوں کی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے نہ ہوں تو بھی آپ انہیں اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ ایسی ایک شخصیت ارونا کی تھی۔ ارونا بن مندر والی رانی سے خوبصورت نہیں تھی، لیکن جو تاثر ارونا کا تھا وہ رانی میں نہیں تھا۔ تاثر جو نیکی کا ہوتا ہے وہ بدی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سچائی کی وشنام تراز ہی جھوٹ کے دلکش الفاظ سے بہتر ہوتے ہیں۔ گناہ میں لذت ہے، گناہ حسین لگتا ہے، لیکن حسین چہرے میں کشش نہیں رہنے دیتا۔ کردار کی پاکیزگی ایسے ویسے چہرے میں بھی کشش پیدا کر دیتی ہے۔ رانی ایک حسین گناہ کی علامت تھی، ارونا کردار کی فضا میں اڑنے والا پنچھی تھی۔ ارونا کو دیکھ کر میں ہاتھ پیچھے رکھتا تھا کہ اسے میرا ہاتھ چھو گیا تو یہ لڑکی پلید ہو جائے گی۔ میں اسے نظر جما کر دیکھتا بھی نہیں تھا کہ اس کا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ ایسی دوسری شخصیت انسپکٹر منصور تھا۔ اس میں بھی کردار کا طلسم تھا جو مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ جیسے میں انگریز کی پولیس سروس کا بھگوڑا اور قانون کا مفرور نہیں،
بلکہ میں انسپیکٹر منصور کا قیدی تھا۔ اس نے مجھے اپنے وجود میں قید کر لیا تھا اور میں بھاگ آیا ہوں، لیکن میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ ایک زنجیر ہے جو میرے گرد لپٹتی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں انسپیکٹر منصور میرے سامنے آن کھڑا ہوگا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے گا اور میں اس کے قدموں میں گر پڑوں گا۔ کردار کتنی زبردست قوت ہوتی ہے، یہ مجھے عمر میں بہت آگے جا کر پتہ چلا تھا۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں گناہوں کی دلدل میں دھنس چکا تھا اور دھنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ احمد علی کی باتیں میری عقل پر غالب آ چکی تھیں، اور میں جہاں پہنچ گیا تھا وہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ احمد علی کی بھی شخصیت ایسی تھی جس نے اسیبی اثر کی طرح مجھے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ مجھے راہزنوں اور ڈکیتوں کی دنیا کی ایسی دل نشیں اور پر لطف باتیں سناتا چلا جا رہا تھا کہ مجھ پر خمار سا طاری ہو گیا۔ کتنی دور اور جانا ہے احمد علی؟ میں نے پوچھا۔ میں تو پیدل چل چل کر رہ گیا ہوں۔ سواری مل سکتی ہے خانوں، احمد علی نے کہا۔ خچریں مل جائیں گی، بیل گاڑی بھی مل سکتی ہے، پیسے بہت تھوڑے ہیں، میں نے کہا۔ پیسے بہت ہیں، احمد علی نے کہا، تھوڑا اور آگے چلو۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، ہم جنگل میں سے گزرتے ہوئے تنگ سی ایک پگڈنڈی پر جا رہے تھے۔ آگے جا کر پگڈنڈی ٹیکریوں میں چلی جاتی تھی، گھاس اونچی تھی۔ احمد علی نے مجھے ایک طرف کو دھکیلا اور بولا، چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ میں اس خیال سے گھبرا گیا کہ احمد علی کو پولیس نظر آ گئی ہے اور وہ ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ پولیس ہے۔ چپ رہو، اس نے کہا۔ مجھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ احمد علی کچھ بتا نہیں رہا تھا، گھوڑے قریب آ رہے تھے۔ احمد علی نے مجھے اور پیچھے کر دیا اور خود بھی چھپ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور مجھے بھی رومال نکالنے کو کہا۔ اس نے اپنا رومال تکون شکل میں طے کیا اور آنکھوں سے ذرا نیچے اپنے چہرے پر اس طرح باندھ لیا کہ آنکھوں کے سوا سارا چہرہ ڈھک گیا۔ اس نے رومال کے کونے سر کے پیچھے باندھ لیے۔ اس کے کہنے پر میں نے بھی اپنے چہرے پر رومال کا نقاب باندھ لیا۔ گھوڑے ہمارے قریب سے گزرے تو احمد علی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مجھے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ رک جاؤ دونوں، اس نے گھڑ سواروں سے کہا۔ گھوڑے رک گئے، سواروں نے ہماری طرف دیکھا۔ احمد علی نے رائفل کی نال ان کی طرف کر دی۔ گھوڑوں سے مت اترو، احمد علی نے کہا۔ تمہارے پاس جتنی رقم ہے نیچے پھینک دو۔ میں نے بھی نالی ان کی طرف کر دی۔ سواروں کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ دونوں آدمی لباس سے روپے پیسے والے لگتے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہونٹ کانپنے لگے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، احمد علی نے کہا۔ زندہ رہنے کی کوشش کرو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالے اور ایک ایک تھیلی ہماری طرف پھینک دی۔ اس زمانے میں نوٹ کم اور سکے زیادہ ہوتے تھے۔ گھوڑے ہمارے پاس رہنے دو، ایک سوار نے کہا۔ ہمیں بہت دور جانا ہے۔ اگر تم نے پولیس ہمارے پیچھے ڈال دی تو تم دونوں کے خاندانوں کا ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا، احمد علی نے کہا۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ سیدھے گھر جائیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے۔ احمد علی کے سر کے اشارے سے دونوں گھوڑے چل پڑے۔ احمد علی نے مجھے کہا کہ تھیلیاں اٹھا لو۔ میں نے اٹھائیں اور کھول کر دیکھیں۔ ان میں نوٹ بھی تھے اور روپے روپے کے سکے بھی تھے۔ کہو خانوں، احمد علی نے کہا، مالدار ہو گئے ہو نا؟ ہم واقعی مالدار ہو گئے تھے۔ یہ کچھ بھی نہیں، احمد علی نے کہا، یہ تو بہت بڑے ڈھیر میں سے تم نے صرف ایک دانہ اٹھایا ہے، اور یہ تو تھوڑی سی رقم ہے۔ پریوں جیسی عورتیں تمہارے قدموں میں بیٹھا کریں گی۔ ان کے گھوڑے بھی لے لیتے تو سفر آسان ہو جاتا، میں نے کہا۔ گھوڑے ہمیں آگے گاؤں میں پکڑوا دیتے، احمد علی نے کہا۔ یہ اچھی نسل کے گھوڑے ہیں، بہت سے لوگ انہیں پہچانتے ہوں گے۔ آج کی رات گزارو، کل سے ہمارا سفر پیدل نہیں ہوگا۔ جب کل آئی تو ہم کرائے کی خچروں پر جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارا سفر کچھ بیل گاڑی، کچھ کرائے کی گھوڑیوں پر طے ہوا اور سفر کا آخری حصہ لاری پر طے کیا۔ ہم نے لاری میں سوار ہو کر خطرہ مول لے لیا تھا۔ آسام میں بھی انگریزوں کا قانون چلتا تھا، یہاں کی پولیس کو بھی ہماری اطلاع پہنچ چکی ہوگی۔ ہمیں لاری سے آسام کے بڑے شہر شیلانگ جانا تھا۔ شیلانگ کے قریب پہنچے تو رات ہو گئی۔ ہم شہر سے باہر اتر گئے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے میرے ذہن میں اور میری آنکھوں کے آگے دھند آ گئی ہو، پھر دھند صاف ہو جاتی اور سوچیں جاگ اٹھتی تھیں۔ میں حیران سا ہونے لگا کہ میرے ساتھ کیسے عجیب اور ڈرامائی واقعات ہو رہے ہیں۔ ارونا کو کہاں چھوڑا اور وہ کہاں ملی؟ انسپیکٹر منصور سے کہاں الگ ہوئے اور وہ کس طرح ہمارے راستے میں آ گیا؟ حیران مت ہو خانوں، احمد علی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ پراسرار دنیا کے واقعات بھی پراسرار ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جن کی زندگی وہیں گزر جاتی ہے،
جہاں وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ کولو کے بیل ہوتے ہیں، ایک چکر میں زندگی گزار جاتے ہیں، جہاں صرف ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اب ایسے ہی واقعات سے واسطہ پڑتا رہے گا۔ اب کہاں جائیں گے؟ ایک استاد کے گھر، احمد علی نے جواب دیا۔ اس کا نام مابی ہے، وہ آسام اور برما کی سرحد کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ برما کے ڈاکو مشہور ہیں، مابی ڈاکو بھی ہے لیکن وارداتیں کم ہی کرتا ہے۔ اس کا تعلق برما کے ڈاکوؤں اور راہزنوں کے ساتھ ہے۔ وہ مال اسے پہنچا دیتے ہیں اور یہ مال کو بازاروں تک پہنچا دیتا اور اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ شیلانگ کے شہر کے باہر اس کا مکان ہے۔ میری اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے، میں نے اس کے ساتھ ڈکیتی کی 2 وارداتیں کی تھیں اور بن مندر کے ساتھ بھی اس کا تعلق پیدا کر دیا تھا۔ رانی کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ معمولی سا ایک مکان تھا جس کے دروازے پر احمد علی نے دستک دی۔ دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ احمد علی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، اس سے بغل گیر ہو کر ملا۔ احمد علی نے اس کے ساتھ آسامی زبان میں باتیں کی جو میں نہ سمجھ سکا۔ اس نے 2-3 بار مابی کا نام لیا۔ اس آدمی نے اسے کسی اور جگہ کا راستہ بتایا، ہم اس کی طرف چلے گئے۔ احمد علی ایک دروازے پر رکا اور دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا، احمد علی نے مابی کا نام لیا۔ اس آدمی نے ذرا غصے سے کچھ کہا۔ احمد علی نے اسے اپنا نام بتایا، پھر اپنی زبان میں نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ مابی یہی ہے، لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ مابی یہاں نہیں۔ مابی چونکہ جرائم پیشہ تھا اس لیے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا تھا۔ اتنے میں دروازہ جو بند ہو گیا تھا پھر کھلا اور اسی آدمی نے باہر آ کر کہا کہ اندر آ جاؤ۔ مابی کی عمر 35 سال سے ایک آدھ سال کم یا زیادہ ہوگی۔ وہ خوبرو اور صاف ستھرے رنگ کا تندرست و توانا آدمی تھا۔ وہ آسامی معلوم نہیں ہوتا تھا، نہ اس کے نقش و نگار برمیوں جیسے تھے، حالانکہ وہ برما اور آسام کے سرحدی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ احمد علی کو اس نے گلے لگا لیا، پھر اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ ہمارا نیا دوست ہے، احمد علی نے اسے اردو زبان میں میرے متعلق بتایا۔ ہر طرح اپنا آدمی ہے۔ بن مندر کس حال میں ہے؟ مابی نے پوچھا۔ اور رانی؟ بن مندر اجڑ گیا ہے، احمد علی نے جواب دیا، اور رانی پولیس کے پاس ہے۔ مابی اچھل پڑا، اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ احمد علی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا اور اسے میرے اور اپنے متعلق بتایا کہ ہم دونوں ایک تو سروس سے بھگوڑے ہیں اور دوسرا جیل سے فرار ہو کر آئے ہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ مابی نے پوچھا۔ جیسے تم کہو گے، احمد علی نے کہا، پہلے کچھ کھلاؤ، بھوک سے مرے جا رہے ہیں۔ اس نے کسی کو آواز دی اور ایک آدمی آیا تو مابی نے اسے ہمارے لیے کھانا لانے کو کہا۔ تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ احمد علی نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا، اور مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر دیکھ کر بولا، تمہارا دوست کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے، اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، خانو دوست، میں تم پر کس طرح اعتبار کروں؟ جس طرح مجھ پر کیا ہے، احمد علی بول پڑا۔ مابی سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ احمد علی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ اس وقت ادھر آئے جب کھانا آ چکا تھا۔ احمد علی ہنس رہا تھا۔ مجھے ادھر لے جا کر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد علی نے اسے کہا۔ خانو اگر اعتبار کے قابل نہ ہوتا تو میں اسے ساتھ نہ لاتا، یہ تو پنجاب جا رہا تھا۔ مابی، معلوم ہوتا ہے تم کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کہو یا نہ کہو۔ تم کس چکر میں ہو؟ ہاں میرے دوستو، اس نے کہا، تم کھانا کھاؤ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس چکر میں ہوں۔ تم برما کے ڈاکوؤں کو جانتے ہو، مجھے پتا چلا ہے کہ کم و بیش 300 سال پہلے برما کے ایک بڑے زبردست ڈاکو نے اوپر کے پہاڑی علاقے میں اتنا قیمتی مال کسی غار میں رکھا تھا جو شاید بادشاہوں کے خزانے میں ہو سکتا ہے۔ سنا ہے کہ اس کا کوئی ساتھی قزاق بھی تھا۔ اس ڈاکو کا نام یاہو بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس نے برما کے کچھ علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ وہ درندہ تھا، ایک عورت کو 2 دن اپنے ساتھ رکھتا اور دوسری رات اسے قتل کر کے لاش دریا میں پھینکوا دیتا۔ وہ اور اس کا قزاق ساتھی بڑے ہی خطرناک پہاڑی علاقے میں مال رکھتے رہے۔ اس مال میں ہیرے اور سونا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ جگہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، مابی نے کہا۔ میں یہ راز تمہارے آگے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر اعتبار کر کے اپنا ایک خطرناک راز مجھے دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو شیر کی طرح تیز، پھرتیلے اور دلیر ہوں۔
خانو بھائی، تم اس مہم کے لیے اتنے موزوں ہو جتنا میں خود بھی نہیں ہو سکتا۔ احمد علی کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، یہ ہر طرح کی سختی اور مصیبت برداشت کر سکتا ہے، اور مجھے اس پر اتنا اعتبار ہے جتنا کالی مائی پر بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تم دونوں میرا ساتھ دو گے؟ ہم تو اتفاق سے آ ہی گئے ہیں، احمد علی نے کہا۔ ہم نہ آتے تو تم کیا کرتے؟ تمہارا یوں اتفاق سے آ جانا نیک شگن ہے، مابی نے کہا۔ یہ مدد مجھے غیب سے ملی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ ایسا کہو کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تم نہ آتے تو بھی میرے ساتھ 6 آدمی ہیں، میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ان میں اتنی دلیری نہیں جتنی درکار ہے۔ ان 6 کے بجائے اگر تم 2 ہی میرے ساتھ ہوئے تو کام ہو جائے گا، لیکن انہیں ساتھ لے جانا بھی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، احمد علی نے کہا۔ چھپے ہوئے پرانے خزانوں نے بادشاہوں کے بھی دماغ خراب کیے ہیں۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ مارے جاؤ گے مابی۔ ہیرے جواہرات اور سونے کے باکس تمہیں بھی مل بھی گئے تو کیا کرو گے؟ اپنی دنیا کے تم اب بھی بادشاہ ہو۔ خانو نے تم سے پوچھا تھا کہ اس جگہ کی نشاندہی کس نے کی؟ مابی نے احمد علی کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم عقل والے آدمی ہو احمد علی، تم میں اتنی عقل ہے کہ تم نے انگریزوں کو بھی چکر دیے ہیں۔ میں تمہیں اس آدمی سے ملواتا ہوں جس نے اس جگہ کی نشاندہی کی ہے۔ پہلے تم اس کی باتیں سن لو، پھر مجھے بتانا کہ تم کیا سمجھے ہو اور میں کیا سمجھوں۔ مابی نے ایک آدمی کو آواز دی، وہ آیا تو اسے کہا کہ بایان کو بلاؤ۔ بایان کمرے میں آیا، اس کا لباس اور اس کی شکل و صورت بتاتی تھی کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا، اور یہ مابی کا آدمی بھی نہیں۔ اس نے ایک چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی جس طرح عورتیں ساڑی باندھتی ہیں۔ اس کے بال لمبے تھے اور اس نے گلے میں جو ہار ڈال رکھا تھا اس میں انسانی دانت تھے اور چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی پروئی ہوئی تھی۔ احمد علی نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ آسام کے پہاڑی علاقے کا قبائلی ہے، اور اس نے جو دانت اور ہڈیاں ہار کی شکل میں پرو کر گلے میں ڈال رکھی ہیں، یہ اس کے ذاتی یا اس کے قبیلے کے ان دشمنوں کے دانت اور ہڈیاں ہیں جنہیں اس نے اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ بایان کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا کیونکہ اس کا رنگ گلابی اور بادامی سے مل کر بنا تھا، جو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے بال بھورے تھے اور آدھے بال سفید ہو چکے تھے۔ چہرے پر جوانی کے آثار ابھی باقی تھے۔ اسے بوڑھا کہا جا سکتا تھا، لیکن اتنا بوڑھا نہیں تھا کہ کمر جھکی ہوئی ہو یا اس کی چال میں کچھ فرق ہو۔ البتہ اس کے چہرے اور انداز میں سنجیدگی اور بزرگی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 50 سے زیادہ اور 60 سے کم تھی۔ بیٹھ جاؤ بایان۔ مابی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور ہمیں کہا، یہ ہے بایان، اس کا نام کچھ اور ہے۔ اسے بایان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے قبیلے کا مذہبی پیشوا ہے، جسے تعظیم سے بایان کہا جاتا ہے۔ یہ مر جائے گا تو اس کی گدی پر جو بیٹھے گا وہ بھی بایان کہلائے گا۔ مابی نے بایان سے کہا، یہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، اسی کام کے لیے آئے ہیں، میں نے انہیں بڑی دور سے بلایا ہے۔ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں رہا، انہیں اس جگہ کے متعلق سب کچھ بتاؤ۔ میں نے دیکھا کہ بایان کے چہرے پر کوئی اور ہی رنگ آ گیا۔ اس نے پہلے مجھے، پھر احمد علی کی طرف دیکھا۔ اسے شاید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں باتیں کی جو احمد علی مجھے ساتھ ساتھ اردو میں بتاتا جاتا تھا۔ تم مجھ سے اس جگہ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو جہاں کئی صدیوں سے خزانہ رکھا ہے؟ بایان نے ہم سے پوچھا۔ کیا تم مابی کے ساتھ ایسی موت مرنے کے لیے تیار ہو جو تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گی؟ ہم نے مابی کی طرف دیکھا۔ مابی نے کہا، یہ مجھے بھی ڈراتا رہتا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ میں ڈرنے والا آدمی نہیں۔ اس نے بایان سے کہا، انہیں اس دولت کے متعلق بتاؤ بایان، یہ ہر طرح کی موت مرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں مابی کو بتا چکا ہوں کہ وہاں کی موت کیسی ہوگی، بایان نے کہا۔ اگر وہ دولت اور وہ سونا آسانی سے نکالا جا سکتا اور اس میں کوئی ہیبت ناک خطرہ نہ ہوتا تو اب تک میں وہ خزانہ وہاں سے نکال نہ لیتا۔ پہلے اس جگہ کا راز سن لو۔ دور اوپر پہاڑی علاقے میں جہاں جنگل ہیں اور جہاں سے کوئی انسان نہیں گزرتا، ایک وادی ایسی ہے جس کی پہاڑیاں سیاہ رنگ کی ہیں۔ پہاڑیوں کے درمیان کہیں 40 قدم اور کہیں 50 قدم کھلی جگہ ہیں۔ ان میں سے بعض برساتی ندیوں کے پاٹ ہیں۔ بارشوں کے موسم میں وہاں سے بڑا تیز پانی گزرتا ہے، اور بعض وادیاں ایسی ہیں جن میں گہرے اور کم گہرے کھڈ اور چھوٹی بڑی ٹیکریاں بھی ہیں۔ ان میں درندے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک ایک خاص قسم کا شیر ہے جو درختوں پر بھی چڑھ جاتا ہے اور اوپر سے حملہ کرتا ہے۔ پہاڑیوں کے درمیان کہیں کہیں پانی جمع رہتا ہے جس میں چھوٹے مگرمچھ رہتے ہیں۔
کہیں تنگ سی جھیلیں ہیں، ان میں سانپ بھی پائے جاتے ہیں جو رہتے پانی میں ہیں اور خشکی پر بھی آ جاتے ہیں۔ پانی میں رہنے والے اژدہا بھی ہیں جو تمہارے سروں جتنے موٹے اور 15 ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، اور 20 ہاتھ بھی۔ ان کا رنگ ایسا ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی موجودگی کا علم نہیں ہوتا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ انسان یا کسی جانور کو جھپٹ کر منہ میں لے لیتے ہیں۔ وہ شکار کو سالم نگل لیتے ہیں۔ جوں جوں آگے بڑھتے جاؤ، خطرات بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک چٹان کے اوپر اوپر سے گزرنا پڑتا ہے جو دشوار اور لمبی ہوگی۔ اس پر صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ ذرا سا پاؤں پھسل جائے تو انسان لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے۔ اس کی جان راستے میں ہی نکل جاتی ہے۔ ایسے سمجھو کہ ایک بہت ہی اونچی دیوار ہے جس پر تم چلے جا رہے ہو۔ اس پر کوئی درخت نہیں، سلیں ابھری ہوئی ہیں۔ ایک اور جگہ ایک چٹان اسی طرح دیوار جیسی ہے، لیکن اس کے نیچے کچھ نہیں۔ یہ قدرتی پل بنا ہوا ہے جس پر ایک آدمی بڑی مشکل سے چل سکتا ہے۔ اس کے نیچے پانی جمع ہے جس میں چھوٹے مگرمچھ رہتے ہیں۔ تو اس قدرتی پل سے گزرنا خودکشی کے برابر ہے۔ اس سے آگے گول میدان ہے جس کے دونوں اطراف پہاڑیاں ہیں۔ اس میں گھاس اور کھڈ ہیں، تم کتنا کچھ بچ کر چلو گے۔ وہاں ایک ایک درخت پر کئی کئی سانپ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بدروہیں ہیں جو اس خزانے کی تلاش میں آئے اور مارے گئے۔ یہ بدروہیں رات کو روتی ہیں اور دن کو سانپوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر تم اس جگہ سے زندہ نکل جاؤ تو اس غار تک پہنچ جاؤ گے جس میں سونے اور جواہرات اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ کیا تم وہاں تک گئے ہو؟ احمد علی نے پوچھا۔ میں وہیں سے آیا ہوں، بایان نے جواب دیا۔ میں وہیں کا رہنے والا ہوں، میں اس جگہ کا رکھوالا ہوں۔ وہاں ناگین نام کا ایک قبیلہ ہے، میں اس کا مذہبی پیشوا ہوں۔ اس علاقے کے آگے ناگا قبائل کی دنیا آباد ہے، وہ مادرزاد ننگے رہتے ہیں۔ ہمارا قبیلہ ناگاؤں سے ہی نکلا ہے، لیکن ہمارے آباؤ اجداد اس خطے کے اس بے حد خطرناک حصے میں رہتے چلے آئے ہیں۔ اس جگہ کا تحفظ اور اس کی پوجا ایک ورثے کی طرح نامعلوم کتنی صدیوں سے نسل بعد نسل ہماری زندگی کا مقصد چلا آ رہا ہے۔ میرا باپ یہ راز مجھے سونپ گیا تھا، اسے یہ راز میرے دادا نے سونپا تھا۔ ہمارا قبیلہ جو ناگاؤں سے نکلا ہے انہیں بھی ادھر سے نہیں گزرنے دیتا۔ ناگے ادھر آتے ہی نہیں کیونکہ اس جگہ کو سب موت کی وادی کہتے ہیں۔ پھر تم یہ راز ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی ایک راز ہے جو میں نہیں بتاؤں گا، بایان نے کہا۔ میں تمہیں وہاں کا راستہ کاغذ پر بنا دوں گا لیکن خود ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تمہیں خبردار کر دوں کہ تم وہاں سے زندہ واپس نہیں آ سکو گے۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ مجھے جنگلی سمجھ کر شاید ہنس پڑو، لیکن میں نے اس وادی کو جس طرح انسانوں کو نگلتے دیکھا ہے، اس سے میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ صدیاں جو گزر گئی ہیں، اس مدت میں کوئی نہ کوئی اس خزانے کو نکال لے جانے کے لیے آتا رہا۔ ان میں سے بعض ہمارے قبیلے کے تیروں کا نشانہ بن گئے، یا اژدہا یا کسی مگرمچھ کے پیٹ میں چلے گئے، اور جو خزانے والے غار کے دہانے تک پہنچے وہ نہ جانے کس طرح مر گئے، انہیں بدروحوں نے مارا ہوگا۔ اگر تم اس قبیلے کے مذہبی پیشوا ہو تو ہماری مدد کر سکتے ہو، احمد علی نے کہا۔ میں تمہاری جو مدد کر سکتا ہوں وہ تمہیں بتا دیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میرے علاقے کے ایک غار میں اتنی زیادہ دولت پڑی ہے جس سے تم سارا ہندوستان خرید سکتے ہو، اور اب تمہیں یہ بھی بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ طمع اور ہوس وہ دشمن ہیں جنہیں انسان اپنے سینے میں پالتا رہتا ہے اور سمجھتا نہیں کہ یہ زہریلے سانپ ہیں جو ایک نہ ایک دن ڈنک ماریں گے۔ مگر اس سے پہلے انسان ایک دوسرے کے دشمن بنے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈستے ہیں۔ تم طمع کے اندھے کیے ہوئے لوگ ہو، کیا کرو گے اتنی دولت؟ ماں بھی ڈاکوؤں کا استاد ہے، تم اس کے دوست ہو، تم بھی اسی کے شاگرد معلوم ہوتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے جو رائفلیں اٹھا رکھی ہیں یہ تمہیں دولت سے مالا مال کر دیں گی اور ان سے موت بھی ڈر جائے گی۔ ہماری طرح اپنی اصلیت میں واپس آ جاؤ، اپنی آنکھوں سے طمع اور ہوس کی پٹیاں کھول دو کہ تمہیں کچھ اور بھی نظر آئے۔ اس دولت کو تم اگر اس جگہ سے نکال کر لے بھی آؤ گے تو کیا تم بادشاہ بن جاؤ گے؟ نہیں، تم اسے چھپاتے پھرو گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرو گے کہ اس سے من پسند عورتیں خرید لو گے اور شراب پیو گے۔ خزانوں نے کسی کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی۔ میں جس بات پر کہتا تھا کہ تم سن کر ہنس پڑو گے وہ یہ ہے کہ یہ غلط نہیں کہ قدیم وقتوں کے دبے ہوئے خزانے منحوس ہوتے ہیں۔ میں جنگل کا باسی ہوں، تم اپنی دنیا کے کسی بزرگ سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا کہ صدیوں کے مدفون خزانے لوگوں نے نکالے ہیں۔
لیکن اپنے ساتھ لا نہیں سکے۔ ان لوگوں پر وہیں کوئی نہ کوئی آفت آن پڑی اور وہ بہت بری موت مرے۔ اگر کوئی آفت نہ آئی تو وہ خزانے کی ملکیت یا تقسیم پر آپس میں لڑ مرے۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، میں نے ایسی بہت سی کہانیاں سنی تھی۔ ہمارے گاؤں کا ایک بوڑھا جو 112 سال کی عمر میں فوت ہوا تھا، بتایا کرتا تھا کہ ان پہاڑیوں میں جہاں ہمارا گاؤں ہے، دو جگہوں پر خزانوں کا سراغ ملا ہے۔ ایک اسی علاقے کے ایک مقام بالنات کے نزدیک کہیں بتایا جاتا تھا۔ یہ بوڑھا بتایا کرتا تھا کہ وہ خزانہ سلطان محمود غزنوی نے یا علاؤالدین خلجی نے یا سکھوں نے اپنے دور حکومت میں وہاں دفن کیا تھا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ خزانہ سکندر اعظم کا تھا۔ اس مقام کے ارد گرد بہت لڑائیاں ہوئی ہیں۔ یہ حملہ آوروں کی گزرگاہ رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ جو لاتے تھے اور ہندوستان سے جو مال غنیمت حاصل کرتے تھے، وہ یہاں کہیں دفن کر کے لڑائیاں لڑنے میں مصروف ہو جاتے تھے، مگر موت نے انہیں اپنے خزانے نکالنے کی مہلت نہ دی۔ یہ دنیا میں رہ گئے اور بادشاہ دنیا سے اٹھ گئے۔ اس بوڑھے نے بہت سی کہانیاں سنائی تھیں۔ ہر کہانی کا انجام یہی تھا کہ اس خزانے تک جو کوئی بھی پہنچا وہ مارا گیا۔ اگر زندہ واپس آ گیا تو پاگل ہو کر آیا، اور باقی عمر اپنے کپڑے پھاڑتا، اپنے بال نوچتا اور دوسروں کو مارتا گزر گیا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے وہاں جن ضرور ہوتے ہیں، چڑیلیں بھی ہوتی ہیں۔ رات کو جن کہے لگاتے ہیں اور چڑیلیں چیختی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھیڑیوں اور گیدڑوں کی آوازیں ہیں۔ یہی باتیں ہمیں بیان بتا رہا تھا، لیکن مجھے اس شخص پر شک تھا۔ مجھے ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ جنگلی جو اپنے آپ کو ناگین قبیلے کا مذہبی پیشوا کہتا تھا، مابی کے پاس کیوں آیا اور یہاں کیوں ٹھہرا۔ سن لیا تم دونوں نے؟ مابی نے ہم سے پوچھا۔ ہاں، احمد علی نے کہا، اب اسے یہاں سے اٹھا دو۔ باز آ جاؤ مابی۔ بیان کمرے سے نکلا تو احمد علی نے مابی سے کہا، یہ آدمی ناگین قبیلے کا ہو سکتا ہے لیکن مذہبی پیشوا نہیں۔ ہم پولیس کے آدمی ہیں۔ خانوں کی سروس اتنی نہیں ہوئی تھی، میری سروس تم جانتے ہو کتنی لمبی ہے۔ میں بیان کی باتیں اسی طرح سنتا رہا جس طرح ہم کسی مشتبہ کا بیان سنا کرتے تھے، اور یہ اگر اس پر اسرار جگہ کا محافظ ہے تو اس نے یہ راز اور وہاں کا راستہ کیوں بتایا ہے؟ اگر بیان کی ہر ایک بات سچ مان لی جائے تو بھی جان کا خطرہ تو ہے۔ میں مجبور ہو گیا ہوں احمد علی، مابی نے سنجیدگی سے کہا۔ تم جانتے ہو میں نے شادی نہیں کی، نہ ہی میں کروں گا، لیکن میری زندگی عورت سے خالی نہیں رہی۔ میں شادی کے جال میں آنے والا آدمی نہیں، میری زندگی ہی کچھ ایسی ہے، مگر میں ایک بڑے ہی دل فریب جال میں آ گیا ہوں۔ شادی کر لی ہے؟ احمد علی نے پوچھا۔ یہ تو کوئی مجبوری نہیں، میں تمہیں اپنی مجبوری دکھاتا ہوں، اس نے کہا اور آواز دی، نگومی۔ مابی کمرے کے ایک دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ ذرا ہی وقت کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک جوان لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں سمجھتا تھا کہ رانی اور ارونا پر آ کر حسن ختم ہو جاتا ہے اور ان سے بڑھ کر کوئی اور عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی، مگر نگومی کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ حسن کی کوئی حد نہیں۔ اس لڑکی کے حسن میں کوئی ایسی کشش تھی جو میں نے کسی اور عورت میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے نقش و نگار آسامی تھے، رنگ ایسا جو نہ گورا تھا نہ گندمی۔ یہ جو کچھ بھی تھا طلسماتی رنگ تھا۔ اس کے بال سونے کے تاروں کے لگتے تھے جو اس کے عریاں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جو میں نے محسوس کیا تھا، اسے بیان نہیں کر سکتا۔ مابی نے اپنے پاس بٹھا لیا اور ہمارے متعلق بتایا کہ ہم اس کے دوست ہیں اور اس کے ساتھ وہاں جائیں گے جہاں بیان نے بتایا ہے کہ… سچ مابی؟ نگومی نے بچوں کی سی شوخی سے کہا۔ کب چلو گے؟ تم تو ٹالتے ہی چلے آ رہے ہو۔ اب بیان کی کوئی بات نہ سننا، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ میں انہی کے انتظار میں تھا، مابی نے اس سے جھوٹ بولا، صبح سے تیاری شروع ہو جائے گی۔ مابی نے نگومی سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ یہ ہے میری مجبوری، مابی نے نگومی کے جانے کے بعد کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اسے کہاں سے لائے ہو؟ احمد علی نے پوچھا۔ دو آدمیوں کو قتل کر کے اسے لایا ہوں، مابی نے کہا۔ میں اپنے کام سے ان کے علاقے کے قریب سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ دو آدمی تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا، جنگل اور چٹانوں کا علاقہ تھا۔ مجھے کسی عورت کی چیخیں سنائی دیں، میں نے گھوڑا ادھر کو موڑا، میرے دونوں ساتھی میرے ساتھ ہی مڑے، آگے سے بیان دوڑا آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں روک لیا اور روتے ہوئے کہا کہ اس کی بیٹی کو 3 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں چھپتا پھر رہا ہوں۔ بیان ایسی بری حالت میں تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کی بیٹی کو بچا لوں تو وہ ہمیں انعام دے گا۔
اتنے جنگل میں سے ایک آدمی نکلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ شاید بایان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ پیچھے کو بھاگا، میں نے گھوڑے کی ایڑ لگا دی۔ تھوڑی ہی دور گئے تو دو آدمی دیکھے جو لڑکی کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیسرا آدمی انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم جا پہنچے، ان تینوں کے پاس تلواریں تھیں، ہم تینوں کے پاس خنجر تھے۔ وہ تلواریں لے کر ہماری طرف آئے، ہم تینوں گھوڑے سے اترے اور خنجر نکال لیے۔ تم جانتے ہو کہ خنجر سے تلوار کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم نے مقابلہ کیا۔ ایک میری طرف آیا، اس نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، میں ہٹ گیا۔ وہ اپنے ہی وار کے زور سے گھوم گیا، میں نے جھپٹ کر خنجر اس کی پیٹھ میں اتار دیا اور اس کی تلوار میرے ہاتھ آ گئی۔ اس سے میں نے ایک اور آدمی کو ختم کر دیا، تیسرا بھاگ گیا۔ لڑکی کو دیکھا تو ایسے لگا جیسے یہ انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ تم بہت بہادر ہو۔ میں نے بایان سے پوچھا کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، اس نے بتایا کہ ناگین قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ میں نے بایان سے کہا کہ وہ آج کی رات میرے پاس گزاریں اور رات کا سفر نہ کریں۔ بایان مان گیا۔ وہ دونوں میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے نگومی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور خود پیدل چل پڑا۔ نگومی اور بایان بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ اس طرح مابی نگومی کو اپنے ہاں لے آیا۔ راستے میں اس نے پوچھا کہ وہ کون سے قبیلے کا ہے اور وہ دونوں ادھر کیوں آئے تھے۔ میں ناگین قبیلے کا مذہبی پیشوا ہوں، بایان نے اسے بتایا۔ یہ لڑکی میرے قبیلے کی ہے، قبیلے کی ہر لڑکی مذہبی پیشوا کی بیٹی سمجھی جاتی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اس کے ماں باپ کا عبادت کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی تمہاری دنیا میں آتے ہیں، ہماری زندگی کی ضروریات بہت محدود ہیں، پھر بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے تو ہم ادھر آ جاتے ہیں۔ آج میں ادھر آنے لگا تو یہ لڑکی ضد کرنے لگی کہ یہ بھی میرے ساتھ چلے گی، میں اسے لے آیا۔ اب ہم واپس جا رہے تھے، ہم اپنی دنیا کے عادی ہیں، ہماری عورتیں راتوں کو اکیلی جنگلوں میں اور بیابانوں میں نکل جاتی ہیں، ہمیں درندوں کا ڈر ہوتا ہے، انسانوں کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سے قبیلے ہیں، ان میں بعض کی آپس میں دشمنی ہے، ہمارے قبیلے کے بھی دشمن ہیں۔ ہم آپس میں لڑتے ہیں اور دشمن کی لاشوں کے سر کاٹ کر لے آتے ہیں، انہیں خشک کر کے ان کا گوشت پھینک دیتے اور کھوپڑیاں گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں۔ میری عبادت گاہ کے سامنے کھوپڑیوں کی ایک دیوار کھڑی ہے۔ عبادت گاہ کو جو سب سے بڑا نذرانہ دیا جاتا ہے وہ دشمن کی کھوپڑی ہے۔ میں تمہارے چہرے پر تمسخر دیکھ رہا ہوں، تم مجھے جنگلی اور وحشی سمجھ رہے ہو، لیکن ہم لوگ اکیلی وکیلی عورت کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ ہمارے قبیلے جب آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی زیادہ سے زیادہ کھوپڑیاں حاصل کریں، اور دوسری کوشش یہ کہ ایک دوسرے کی جوان عورتیں اٹھا لے جائیں۔ لیکن کسی دشمن کی اکیلی عورت کہیں جنگل میں نظر آ جائے تو اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، خواہ عورت کتنی ہی خوبصورت ہو۔ تم خود ہی دیکھ لو کہ وحشی اور درندے ہم ہیں یا تمہاری دنیا کے لوگ۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں۔ انسان کو مار دینا، اس کا سر اتار لینا اور اس کے دانت نکال کر ان کا ہار بنا لینا اور اپنے گلے میں ڈال لینا ہمارا دستور ہے۔ ہم ننگے رہتے ہیں لیکن ہمارا اخلاق ننگا نہیں۔ میں اس ڈر سے تمہارے ساتھ چل پڑا ہوں کہ رات ہو گئی ہے اور ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہی ایک اور حملہ ہو جائے۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح تم نے تلوار کا مقابلہ خنجر سے کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل میں عورت کی عزت ہے۔ ہم کل صبح واپسی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں پھر کبھی آؤں گا اور تمہارے لیے کوئی تحفہ لاؤں گا۔ ہمارا سب سے زیادہ قابل قدر تحفہ انسانی کھوپڑی ہوتا ہے۔ کچھ تحفے اور بھی ہیں جو تمہیں وہاں مل سکتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں۔ مابی کی نظر تو اس کے ایک ہی تحفے پر تھی جس کا نام نگومی تھا۔ مابی چونکہ سرحدوں پر گھومتا پھرتا رہتا تھا، اس لیے دیہات اور جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج اور ان کی پسند اور ناپسند کو سمجھتا تھا۔ اس کے مطابق اس نے بایان سے کہا کہ وہ کل صبح انہیں واپس نہیں جانے دے گا، 2-3 دن اپنے ہاں مہمان رکھے گا، پھر ان کے ساتھ اپنے 2 آدمی بھیجے گا جو انہیں پہاڑیوں میں داخل کر کے واپس آئیں گے۔ آئندہ اس لڑکی کو ادھر نہ لانا، مابی نے کہا۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ وحشی تم نہیں، ہم ہیں جو تمہیں جنگلی اور اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ میں تمہاری دنیا کو جانتا ہوں، بایان نے کہا۔ میں نگومی کو ادھر نہ لاتا، لیکن یہ بڑی ضدی لڑکی ہے، اس میں ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اسے جنگل اور قبیلے کی زندگی پسند نہیں، کہتی ہے کہ شہر میں رہے گی، کبھی کہتی ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ شہزادی ہے اور محل میں رہتی ہے۔ نگومی ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں بچوں کی سی شوخی تھی۔
مابی استاد تھا، اس نے لڑکی کے شوق اور اس کے خوابوں کے مطابق باتیں شروع کر دیں جن سے لڑکی خوش ہونے لگی۔ ان کا سفر بڑا لمبا تھا۔ راستے میں ایک گاؤں میں مابی اپنے ایک دوست کے گھر ٹھہرا۔ کچھ دیر آرام کر کے وہ چل پڑے اور رات کے آخری پہر شیلانگ پہنچے۔ مابی نے لڑکی کے شوق کے مطابق اس کے لیے بڑے آرام دہ بستر کا بندوبست کیا اور کھانے میں ایسی ایسی چیزیں رکھیں جو نگومی نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ بایان اور نگومی کو اس نے ولایتی شراب پلائی اور ان کے کمرے کے آگے ایک خدمتگار بٹھا دیا۔ وہ سوئے اور دن کے پچھلے پہر جاگے۔ رات کو مابی نے انہیں اور زیادہ پرتکلف کھانا کھلایا اور شراب کا جو گلاس بایان کے آگے رکھا اس میں خاصی مقدار افیون ملا دی۔ وہ کھانا کھاتے ہی بے ہوشی کی نیند سو گیا۔ اس وقت تک مابی نگومی کو اپنے ساتھ بے تکلف کر چکا تھا اور نگومی اس کے ساتھ کھل گئی تھی۔ لیکن تم یقین کرو میرے دوستو، مابی نے ہمیں یہ بات سناتے ہوئے کہا کہ میں اس لڑکی کو اس قسم کی لڑکی نہیں سمجھتا تھا جو ایک ایک دو دو راتوں کے لیے میرے پاس آئیں اور چلی گئیں۔ نگومی نے مجھے عورت کا وہ رخ دکھا دیا جو کوئی دل اور روح والا ہی دیکھ سکتا تھا۔ یہ اتنے دنوں سے میرے پاس ہے، بچوں کی طرح میرے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن میں اسے ایک مقدس چیز سمجھتا ہوں اور میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ڈاکو نہیں، راہزن اور قاتل نہیں، میں کمزور سا انسان بن جاتا ہوں۔ اس رات یوں ہوا کہ بایان شراب اور افیون کے اثر سے سو گیا جو دراصل بے ہوشی تھی۔ نگومی مابی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ مابی جوانی کے آخری دور سے گزر رہا تھا لیکن خوبرو، تندرست اور توانا تھا، اور احمد علی کی طرح اس کی بھی زبان میں جادو تھا۔ نگومی کچھ نشے میں تھی لیکن اس کے ہوش ٹھکانے تھے۔ مابی نے اس سے پوچھا کہ وہ واقعی جنگل کی زندگی سے تنگ آئی ہوئی ہے۔ میں نہیں بتا سکتی، یہ کیسا اثر ہے کہ ایسے محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے کسی بڑے امیر گھر سے اغوا کیا ہے، نگومی نے کہا۔ مقدس باپ بایان نے ٹھیک کہا ہے کہ میں خوابوں میں شہزادی بنی رہتی ہوں۔ مابی نے خیالوں اور تصوروں میں اسے شہزادی بنا دیا۔ مابی تھا تو استاد، لیکن محبت کے جذبات نے اس پر نشہ طاری کر دیا، لیکن اس کے ذہن سے نکل گیا کہ وہ جرائم پیشہ مرد ہے، اور نگومی غیر معمولی طور پر حسین۔ اس کے دل میں وہ محبت بیدار ہو چکی تھی جس کا جسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس نے نگومی پر اپنا آپ ظاہر کر دیا، اسے بتا دیا کہ وہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے۔ میں اپنی دنیا کا بادشاہ ہوں، مابی نے نگومی سے کہا۔ برما کے ڈاکو تم نے سنے ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں ڈاکے نہیں ڈالا کرتے، وہ قافلوں اور انگریزوں کے خزانوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ وہ سب میرے مرید ہیں۔ میں تمہیں شہزادی بنا سکتا ہوں۔ میری کوئی بیوی نہیں، میں شاید کسی ایسی عورت کے انتظار میں تھا جو میری بادشاہی کے تخت پر ملکہ بن کر بیٹھنے کے قابل ہو۔ وہ تم ہو نگومی، مابی نے جھوٹ بولا۔ میرے اوتار نے مجھے بتایا تھا کہ میری ملکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں آئے گی۔ اوتار نے اس کا حلیہ بھی بتایا تھا۔ وہ تم ہو نگومی، وہ تم ہو۔ نگومی مابی کی ذات میں تحلیل ہو گئی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، بایان کے ہوش میں آنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مابی نگومی کو اپنے راز بڑھا چڑھا کر اور ان میں طلسماتی تاثر پیدا کر کے دے رہا تھا۔ نگومی نے مابی کو یہ راز دے دیا جس کے لیے وہ اب مجھے اور احمد علی کو تیار کر رہا تھا۔ نگومی نے اس غار کے متعلق وہ سارے راز مابی کو دے دیے جو بایان نے مابی کے کہنے پر ہمیں سنائے تھے۔ مقدس باپ یعنی بایان تمہیں یہ راز نہیں دے گا کیونکہ اس جگہ کی پاسبانی ہمارے قبیلے کا مذہبی فریضہ ہے۔ نگومی نے کہا، ہم لوگ اپنے مذہب اور اپنی آبرو پر اپنے سر کٹوا لیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان روحوں اور بد روحوں کے غلام ہیں جو غار والی وادی میں رہتی ہیں۔ جس روز ایک بھی بد روح ناراض ہو گئی، اس روز ہمارے پاؤں کے نیچے زمین پھٹ جائے گی اور ہمارا سارا قبیلہ اس میں غائب ہو جائے گا۔ مگر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ عقیدہ غلط ہے، اور غار میں جو کچھ رکھا ہے وہ انسانوں نے رکھا تھا۔ وہ شاید مر گئے ہوں گے اس لیے واپس نہ آئے۔ کہتے ہیں غار میں انسانوں کے پنجر پڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اپنا مال لینے کے لیے آئے اور اس کی ملکیت یا تقسیم پر لڑ پڑے اور مارے گئے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ وہاں سے زر و جواہرات نکالے جائیں؟ مابی نے پوچھا۔ ہاں، نگومی نے جواب دیا، اگر ہمت کرو تو نکال سکتے ہو۔ میں تمہیں خطرے بتا دوں گی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کیا تم اپنے مقدس باپ کو بتاؤ گی کہ تم نے یہ راز مجھے دے دیا ہے؟ بتا دوں گی، نگومی نے کہا۔ اگر اس نے برا بھلا کہا یا مجھے یہ دھمکی دی کہ واپس جا کر وہ سزا دے گا جو یہ راز کسی اجنبی کو بتانے والے کے لیے مقرر ہے، تو میں یہاں سے جاؤں گی ہی نہیں۔ میں نے اپنا آپ تمہارے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔
انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ رات گزر گئی ہے اور پو پھٹ رہی ہے۔ محبت کے علاوہ ان پر نیند کا خمار بھی طاری ہو چکا تھا۔ والہانہ محبت نے دونوں کے جذبات کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ انہیں جیسے اس دنیا کا، وقت کا اور گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ نگومی، انہیں آواز سنائی دی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا، بایان ان کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی مقدس ماں کی کوکھ کا راز اس آدمی کو دے کر، جو ہم میں سے نہیں، بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن میں تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ وہاں تک جو پہنچے گا وہ غار تک پہنچنے سے پہلے ہی بڑے بھیانک انجام کو پہنچ جائے گا۔ میں نے تمہیں ادھر لا کر غلطی کی ہے۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، نگومی نے اٹھ کر غصیلی آواز میں کہا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ بے وقوف مت بن لڑکی، بایان نے کہا۔ اپنے مقدس باپ کے دل سے اپنی محبت نہ نکال۔ نگومی جو غصے میں تھی فوراً موم ہو گئی۔ وہ پیٹ کے بل اس طرح لیٹ گئی کہ اس کا منہ بایان کے قدموں میں تھا۔ میں مقدس باپ سے معافی مانگتی ہوں، نگومی نے کہا، لیکن واپس نہیں جاؤں گی۔ اب وہیں رہوں گی جہاں میرا دل رہ گیا ہے۔ اس غار کو ذہن سے نکال دے لڑکی، بایان نے کہا، اور اس نے جھک کر نگومی کو یوں اٹھا لیا جیسے گرے ہوئے بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ میں اس غار کو بھی ذہن سے نہیں نکالوں گی، نگومی نے بایان کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ ماں بھی ہم میں سے ہے۔ اس نے تمہاری جان اور میری عزت بچائی ہے۔ میں ساری رات اس کے ساتھ رہی ہوں، اس نے مجھے عورت سمجھا ہی نہیں۔ اگر مقدس باپ اس کی قدر نہیں کرے گا تو میں کروں گی۔ میں اسے تحفہ دینا چاہتی ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ کیا تم اسے موت کا تحفہ دو گی؟ نہیں، نگومی نے کہا، نئی زندگی کا تحفہ۔ بایان اور نگومی میں بہت دیر بحث ہوتی رہی۔ آخر بایان نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسی روز بایان نے مابی کو علیحدہ بٹھا کر کہا کہ اسے نگومی سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس پر وہ اپنے عقیدے کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ بایان کے دل میں باپ کی محبت تھی۔ نگومی نے اسے اپنا اثر اس حد تک ڈال لیا تھا کہ بایان نے مابی کو غار اور خزانے کا راز دے دیا، لیکن خبردار بھی کر دیا کہ وہ دل سے اس خزانے کی خواہش نکال دے۔ بایان اور نگومی کو مابی کے ہاں 10 دن گزر گئے۔ بایان نے مابی سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی دنیا کو خیر باد کہہ کر اس کے قبیلے میں چلا چلے۔ اسے وہاں بڑا اونچا درجہ دیا جائے گا، لیکن نگومی نے کہا کہ وہ مابی کو وہاں رہنے کے لیے نہیں لے جائے گی۔ بایان مجبور ہو گیا اور مابی حیران تھا کہ بایان کو کیا مجبوری ہے۔ اسے معلوم تھا کہ قبائلی لوگ قتل کر دیا کرتے ہیں، مجبور نہیں ہوا کرتے، اور اس طرح ہتھیار بھی نہیں ڈالا کرتے۔ ان 10 دنوں میں نگومی مکمل طور پر مابی کی ذات میں سما گئی، اور مابی اسے بڑی مقدس لڑکی سمجھ کر اس کی پوجا کرتا رہا۔ اس نے نگومی سے کہا کہ وہ اس غار کو دل سے نکال دے تو کیا ہو جائے گا؟ دولت اسے یہیں مل سکتی ہے۔ وہ جس قسم کا اور جتنا قیمتی زیور چاہتی ہے اسے مل جائے گا۔ مگر نگومی ایسے مشورے سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ وہ دن میں کئی بار مابی سے پوچھتی تھی کہ کب چلو گے۔ مابی آدمیوں کا انتظار کر رہا تھا، اسے 6 آدمی اپنے بھروسے کے مل گئے۔ نگومی نے بایان کو بھی راضی کر لیا تھا کہ وہ مابی کے اور اس کے راستے میں نہ آئے۔ بایان نے یہ وعدہ کیا کہ وہ رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ نگومی کو بھی اس نے روکا کہ وہ مابی کی واپسی تک مابی کے گھر میں ہی رہے، لیکن نگومی نہ مانی، وہ مابی کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب ہم اتفاق سے آ گئے۔ مابی نے ہمیں دیکھا تو اسے خزانہ نظر آنے لگا۔ میں نے بایان کی باتوں سے ڈر کر فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ مابی نے کہا، میرے پاس خزانے کی کمی نہیں، لیکن نگومی کی ضد ایسی ہے جیسے میرے فیصلے، میری زندگی اور میری موت اس کے ہاتھ میں ہو۔ اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نگومی نہ ہوئی تو میں بھی نہیں رہوں گا۔ مجھے اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ تھے جو دیدہ و دانستہ موت کے منہ میں جا رہے تھے، اور ایک لڑکی نے مابی جیسے پتھر کو موم کر لیا اور موم کو اپنے سانچے میں ڈھال بھی لیا۔ ذہن میں رکھیں کہ میں مجرموں کی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر مجرم کا ذہن عام انسان جیسا ہو جائے تو وہ جرم سے توبہ کر لے۔ مابی کی سطح کے جرائم پیشہ انتہا پسند ہوتے ہیں، جان لے بھی لیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں۔ ان کا ہر فیصلہ عام ذہن کے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ڈرامائی اور ناقابل یقین واقعات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے گناہوں کی اس دنیا میں سال ہر سال گزارے ہیں۔ میرا اپنا ذہن نارمل نہیں رہا تھا۔ مابی نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے تیار کیا، اور احمد علی اپنا گروہ بنانے یا کسی کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے۔ یوں سمجھیں کہ ہم خزانے کی تلاش میں نکلے تھے، مگر مابی مل گیا اور اس نے ہمیں کوئی اور خزانہ دکھا دیا۔ مابی اور اس کے 6 آدمیوں کے ساتھ ہم دونوں مل گئے۔ کل تعداد 9 ہو گئی۔
9 घोड़ों का इंतजाम कर लिया गया था। हम चलने के लिए तैयार हो गए। 2 खच्चरें साथ थीं जिन पर खाने पीने का सामान लदा हुआ था। बायान ने हमें कागज पर नक्शा बना दिया था और रास्ता ज़बानी भी समझा दिया था। उसने जो खतरे बताए थे उनमें से गुजरने के तरीके और आसान रास्ते भी बता दिए थे, लेकिन उसने ये भी कहा, बल्कि हमें याद दिलाया कि इन आसान रास्तों से भी कभी कोई अजनबी जिंदा वापस नहीं आया। वो खुद हमारे साथ नहीं चल रहा था, कहता था कि हमारी वापसी तक नगोमी के साथ माबी के घर रहेगा। नगोमी हमारी रवानगी के वक्त भी सामने न आई। हम सूरज गरूब हो जाने का इंतजार कर रहे थे। आखिर सूरज गरूब हो गया और शाम गहरी हो गई तो माबी के आदमी घोड़े बाहर लाए। सामान से लदी हुई खच्चरें पहले ही बाहर ले जाई जा चुकी थी। बयान भी बाहर आ गया था, उसके चेहरे पर उदासी और अफसुर्दगी थी। अचानक एक और घोड़ा बाहर आया, उस पर नगोमी सवार थी। माबी ने कहा, चलो दोस्तों। तुम कहाँ जा रही हो नगोमी? बायान ने पूछा। इनके साथ, नगोमी ने कहा। बायान ने उसके घोड़े के आगे होकर बाग पकड़ ली और माबी से कहा कि वो नगोमी को उसके साथ नहीं जाने देगा। माबी ने कहा कि वो नगोमी को जबरन साथ नहीं ले जा रहा। अगर बायान उसे रोक सकता है तो रोक ले। मगर नगोमी ने गुस्सीली आवाज में कहा कि वो नहीं रुकेगी। बायान ने उसे प्यार से कहा, गुस्से से कहा, मिन्नत समाजत की और उसे बड़े ही होलनाक अंजाम से डराया। मगर फिर भी नगोमी पर कुछ असर न हुआ। उसने माबी से कहा कि चलो, रुक क्यों गए हो? ठहर जाओ, बायान ने कहा। मैं भी चलूंगा, लेकिन माबी, तुम और नगोमी अंदर चलो, मैं एक बात करना चाहता हूँ। माबी और नगोमी उसके साथ अंदर चले गए। वो बहुत देर बाद बाहर आए। घोड़े वहीं थे। माबी ने अपने साथियों से कहा कि जो रुकना चाहता है वो रुक जाए और घोड़ा बायान को दे दे। एक आदमी ने कहा कि वो रुकेगा। माबी ने उसे कहा कि अगर हम माल लेकर जिंदा वापस आ गए तो उसे पूरा हिस्सा मिलेगा। हम सब घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। खच्चरों की बागें 2 घोड़ों के पीछे बंधी हुई थीं। माबी का मकान शहर के बाहर था। हम वहीं से शहर से दूर हो गए। रात स्याह काली हो गई थी। बायान और नगोमी सबसे आगे था। माबी बेहद खुश थी कि बायान रहनुमा के तौर पर साथ जा रहा है। हमें रात भर चलना था। माबी ने कहा कि सुबह तक वो आखिरी आबादी से भी दूर निकल जाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस की नजरों से, ताकि बचा जा सके। घोड़े अपनी आम चाल चल रहे थे। मैं और अहमद अली सबसे पीछे थे। शिलांग से हम बहुत दूर निकल गए थे। माबी, जो हमसे आगे जा रहा था, हम दोनों से आ मिला। अहमद अली ने उससे पूछा कि बायान ने उसे और नगोमी को अंदर ले जाकर क्या बात की थी। माबी ने ऐसी बात सुना दी जिसका ताल्लुक इंसान के जज्बात से है। हम पहली बार बायान से मिले थे तो उसने हमें बताया था कि वो अपने कबीले का मजहबी पेशवा है। अहमद अली ने मुझे कहा था कि उसे उस शख्स पर शक है। आज भी किसी भी मुल्क के जंगली कबाइल में जाकर देखें, वो लोग अपने मजहबी पेशवा को खुदा का या अपने देवताओं का एलची समझते हैं। लेकिन बायान कबीले की एक लड़की को साथ लिए फिर रहा था। अहमद अली कहता था कि ये शख्स मजहबी पेशवा नहीं हो सकता, लेकिन अब माबी ने बायान की जो कहानी सुनाई वो हमारे शकूक रफा कर गई। बायान ने माबी और नगोमी को अंदर ले जाकर कहा था कि वो माबी और उसके साथियों के अंजाम को जानता है। वो नहीं चाहता कि नगोमी का भी यही अंजाम हो। उसने कहा कि सिर्फ एक इंसान है जिसे मालूम है कि मुझे नगोमी से कितना प्यार है, और इतना प्यार क्यों है। नागीन कबीले और 3-4 और कबीलों के मजहबी पेशवा शादी नहीं कर सकते थे। उनके लिए औरत के जिस्म को हाथ लगाना भी गुनाह था। इसीलिए मजहबी पेशवा के कबीले के लोग पाक और मुकद्दस समझा जाते थे, और उनका अकीदा था कि देवताओं से कोई बात मनवानी हो तो मजहबी पेशवा के सिवा कोई नहीं मनवा सकता। बायान की उम्र उसके हिसाब के मुताबिक 50 साल से ऊपर हो गई थी। औरत के मामले में उसने अपना मन मार लिया था। उसने औरत की ज़रूरत कभी महसूस नहीं की थी, लेकिन उसमें यह कमज़ोरी पैदा हो गई थी कि कबीले के बच्चों के साथ उसे बहुत प्यार था। कबीले का हर फर्द उसे मुकद्दस बाप कहता था। कबीले के बूढ़े भी अपने आप को बायान के बच्चे समझते थे, लेकिन उसके दिल में यह ख्वाहिश इतनी शिद्दत से पैदा हुई कि उसका अपना एक बच्चा हो जिसमें उसका खून हो। बायान ने माबी और नगोमी को सुनाया कि उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। कबीले की एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया। बायान को एक रस्म के लिए बुलाया गया। वो उस झोंपड़े में गया। उसने रस्म अदा की। तमाम कबीला उस झोंपड़े के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया था, क्योंकि उन्होंने उस रस्म का जश्न मनाना था। रस्म अदा होते ही सब ने बाहर नाचना गाना शुरू कर दिया। बच्चे की माँ भी बाहर आ गई। कुछ देर के बाद कबीले के सरदार ने देखा कि बायान उनमें नहीं है। उसका मौजूद होना जरूरी था। उसे ढूंढने लगे। वो इबादत गाह में भी नहीं था। वो कहीं भी नजर ना आया।
کسی نے کہا کہ ماں اپنے بچے کو جھونپڑے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ بچے کو دیکھنے اندر گئی تو دیکھا کہ بایان جھونپڑے میں دو زانو بیٹھا ہوا تھا اور بایان رو رہا تھا۔ ماں جھونپڑے کے دروازے میں کھڑی دیکھتی رہی۔ بایان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ بچے کی ماں آگے ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بایان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے عورت کو دیکھا تو عورت نے اپنا بچہ لینے کے لیے ہاتھ آگے کیے۔ بایان نے بچے کو اپنے ساتھ چپکا لیا جیسے یہ عورت اس سے بچہ چھین رہی ہو۔ اسے میرے ساتھ لگا رہنے دو، بایان نے منت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد لے جانا، تم چلی جاؤ، میں ابھی بچہ نہیں دوں گا۔ بایان مذہبی پیشوا تھا جسے لوگ دیوتا سمجھتے تھے۔ عورت بہت خوش ہوئی کہ ان کے دیوتا کو اس کا بچہ پسند آ گیا ہے۔ وہ بایان کے آنسوؤں پر حیران تھی۔ وہ جنگلوں کے رہنے والے لوگ تھے، مہذب دنیا کے مصنوعی جھمیلوں اور پیدا کیے ہوئے تفکرات سے آزاد۔ وہ ماتم اور افسوس کا اظہار بھی ایک خاص قسم کے رقص سے کیا کرتے تھے، مگر یہاں مذہبی پیشوا رو رہا تھا۔ بچے کی ماں اس کے قدموں میں لیٹ گئی اور اس کے پاؤں چومے۔ میرا بچہ لے لو مقدس باپ، عورت نے کہا۔ اسے عبادت گاہ میں رکھو، مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ بایان نے کہا، لیکن میں اپنا بچہ کہاں سے لا سکتا ہوں؟ آپ شادی نہیں کر سکتے مقدس باپ، عورت نے کہا۔ آپ میرا بچہ لے جائیں، آپ کا اپنا بچہ نہیں ہو سکتا۔ بایان نے مابی اور نگومی کو بتایا کہ اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر رکھا تھا کہ وہ کسی بچے کا باپ نہیں بن سکتا، لیکن انسانی فطرت میں باپ بننے کی جو خواہش ہوتی ہے اسے وہ دبا نہ سکا، بلکہ اس خواہش نے جو انسانی فطرت کی ایک ضرورت ہے اسے دبا لیا۔ وہ بچہ ماں کو دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے بچہ دینا پڑا۔